ابلیس اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تو نے آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے اور مجھے بھی تو دنیا میں بھیج رہا ہے، میں جا رہا ہوں لیکن مجھے قسم ہے اپنے غرور کی، مجھے قسم ہے اپنے تکبر کی۔ آج اسرائیل کو دیکھ لو، مٹھی بھر لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو انگلی پہ نچا رہا ہے، فلسطین کے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، وہاں کی عورتوں کو مار رہا ہے، وہاں کے مردوں کو مار رہا ہے، کیونکہ اس کے گھر کا ہر فرد پڑھا لکھا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے واقف ہے۔ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، آپ کے پاس سائنس نہیں ہوگی، معافی مانگے۔ کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، کتنے استغفار کرتے ہیں، کتنی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود تو دعا مانگ رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ایک ماں سے زیادہ بیٹی کے حالات کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، اور ایک باپ سے زیادہ بیٹے کے حالات کو کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ باپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا باہر جاتا ہے تو باپ نظر رکھے کن لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ عطر کی دکان پہ بیٹھو گے تو خوشبو لگے گی، بدبودار علاقے میں رہو گے تو بدبو لگے گی۔ ماحول اچھا بناؤ، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دو۔ آپ نے دیکھا ایک وہ آدمی تھا جو بیچارہ گندگی اٹھاتا تھا، اس کا پیشہ تھا، اس کا کام تھا، وہ لوگوں کی گندگی کو اٹھاتا اور پھینکنے جاتا، وہ پورے زندگی گندگی کے ماحول میں رہا، یہ اس کا پیشہ تھا۔ ایک دن وہ عطر کی فیکٹری کے پاس سے گزر گیا، جیسی وہ عطر بننے والے گاؤں میں گیا، اور عطر جہاں عطر بنتا تھا، پرفیوم، خوشبو، وہ اس گاؤں میں جیسی گیا پورا علاقہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔ اس کے ناک میں جب عطر کی خوشبو گئی تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب عطر والے جو تھے بیچارے فیکٹری کے مالک سب نکل آئے، انہوں نے اس کو کیا نہیں کیا، پانی مارا نہیں اٹھا، انہوں نے عطر سنگھایا نہیں اٹھا، جنت الفردوس سنگھائی نہیں اٹھا، مجموعہ سنگھایا نہیں اٹھا، گلاب جل سے سنگھایا نہیں اٹھا۔ لوگوں نے کہا یہ بڑا بے ہوش ہو گیا، بہت تگڑا بے ہوش ہے، اس کے بھائی کو بلاؤ۔ اس کے بھائی کو بلایا گیا، اس کے بھائی نے اپنے بھائی کو بے ہوش دیکھا تو کہا ارے رکو رکو، کیا کر رہے ہو تم؟ خوشبو کا یہ خوشبو سونگنے سے نہیں اٹھے گا۔ وہ گیا اپنے گھر اور تھوڑی سی گندگی لایا لیٹرین، اور لا کر ایک رومال میں کپڑے میں باندھ کر اس نے اپنے بھائی کو وہ لیٹرین سونگائی، سونگتے ہی وہ اڑ گیا اور وہ لے گیا اپنے بھائی کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی بھر اسی ماحول میں رہا تھا، اس کے ناک میں عطر کی خوشبو چلی گئی، بے ہوش ہو گیا۔ نوجوانوں، تم جس ماحول میں رہو گے وہی تمہیں ملے گا۔ اچھے ماحول میں رہو گے تو اچھا چیز ملے گی، اور بری سنگت میں رہو گے تو بری چیز ملے گی۔ جیسے وہ گندگی اٹھانے والا عطر کے محلے میں چلا گیا تو بے ہوش ہو گیا، اور جب تک لیٹرین نہیں سونگا اٹھا نہیں۔ یہ جتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں نا، اور جتنے ماں باپ بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دو، اپنے بچوں کو اچھی سوسائٹی دو۔ یہ دیکھو تمہارا بچہ کن لوگوں کے ساتھ جاتا ہے، شرابی تو نہیں ہے، سگریٹ پینے والے تو نہیں ہیں، حقہ پینے والے تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بچہ بری سنگت میں رہ کر، ایسا تو نہیں کہ ہیروئن استعمال کر رہا ہے، گانجا استعمال کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بری سنگت میں پڑ جائے۔ اگر آج آپ نے اپنے بچوں کی نگہبانی نہیں کی تو خون کے آنسو روگے جب یہ بچہ غلط راستے پہ چلے۔ کتنے ماں باپ رو رہے ہیں، مولانا صاحب دعا کرو میرا بچہ غلط۔ اب مولانا جرجیس کی دعا سے تیرا بچہ صحیح راستے پہ آ جائے گا؟ تو دعا کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تو زندگی بھر اپنے بچے کو چھوڑ دے، چھوٹ دے دے غلط لوگوں کی سنگت میں، اور مولوی جرجیس تیرے باپ کا نوکر ہے جو دعا کرے اللہ اس کے بچے کو ہدایت دے دے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کوشش کریے کہ آپ کا بچہ غلط راستے پہ نہ چلے، اور ہم دعا کریں اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ کتنی تیزی کے ساتھ یہ بگڑ رہی ہے نوجوان نسل، کتنے ماں باپ رو رہے ہیں آج اپنے اولاد سے، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے کہہ رکھا ہے کہ میں فلاں جگہ شادی کروں گی،
اور اگر آپ نے انٹرفیئر کیا تو میں بھاگ جاؤں گی. پھر باپ نے مت کہنا کہ میری ناک کٹ گئی اور خاندان کی ناک کٹ گئی. اور مجبور ہے باپ, جانتا ہے کہ میری لڑکی کی پسند غلط ہے, جانتا ہے وہ لڑکا بگڑا ہوا ہے, لیکن چونکہ بیٹی دیوانی ہو چکی ہے, لیکن باپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اگر اس نے اپنی بیٹی کی ضد پوری نہیں کی تو بیٹی بھاگ کر اپنے باپ کی ناک کٹانے کے لیے تیار ہے. مجبور ہو کر باپ اسی لڑکے کے ساتھ شادی کر رہا ہے. بیٹی تو اپنا انجام دیکھ لے. ہم کہاں ہیں, کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کرائی گئی, غلطی کے بعد دنیا میں آئے, اللہ کو پکارا. اب اللہ نے شیطان کو بھی نکالا. تو نے آدم کو بہکایا تھا نا, چل بھاگ تو بھی دنیا میں جا. اب اللہ نے شیطان کو بھی نکالا تو شیطان کیا کہتا معلوم ہے, اچھا مجھے آدم کی وجہ سے تو نکال رہا ہے, میں نے سجدہ نہیں کیا. ارے میں تجھے تو سجدہ کرتا تھا, تیری عبادت تو کرتا تھا, میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ وہ مٹی سے پیدا ہے, میں آگ سے پیدا ہوں, میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے. اللہ نے شیطان کو بھی نکالا. اب شیطان کو جب دنیا میں بھیجا تو کیا وہ آدم اور آدم کی اولاد کو چھوڑ دے گا؟ اللہ نے آدم کی دعا سن کر قبول کر لی. اب وہ آدم اور آدم کی اولاد سے پھر غلط کام کرائے گا. تو شیطان نے وہیں پر اس بات کا اقرار کر لیا تھا اور اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا. ابلیس اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ, تو نے آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے اور مجھے بھی تو دنیا میں بھیج رہا ہے, میں جا رہا ہوں, لیکن مجھے قسم ہے اپنے غرور کی, مجھے قسم ہے اپنے تکبر کی, مجھے قسم ہے اپنے گھمنڈ کی, میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے آخری عمر تک گناہ کراؤں گا, آخری وقت تک میں پاپ کراؤں گا, لاسٹ مرتے دم تک, آخری سانس تک میں تیرے بندوں سے گناہ کرا کے اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. اللہ نے کہا ابلیس لعین, مجھے چیلنج دے رہا ہے, تو میرے بندوں کو آخری وقت تک بہکائے گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. جا, میں بھی چیلنج تیرا قبول کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں, تو جا میرے بندوں کو آخری دم تک بہکا, لیکن مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی, میں بھی اپنے بندوں کے آخری وقت تک کی توبہ کو قبول کروں گا, ان کی معاف کر دوں گا اور ان کو جنت میں بھیج دوں گا. آخری وقت تک وہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا. ذرا غور کرو, ابلیس چیلنج دے رہا ہے, اللہ چیلنج قبول کر رہا ہے. ابلیس کہہ رہا ہے آخر وقت تک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اور اللہ بھی کہہ رہا کہ میں بھی آخری وقت تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دوں گا. کتنا مہربان ہے وہ, لیکن توبہ کرنے والا چاہیے, معافی مانگنے والا چاہیے, رحم کرنے والا تو وہ ہے. مصیبت کا راستہ اور آرام کا راستہ, دو راستے ہوتے میرے بھائیوں. اگر کسی گناہ سے بچنے کے لیے مصیبت کا راستہ اختیار کرنا پڑے تو کر لو. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے. بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا میں اس سے غلط کام کرا کے رہوں گی, میں اپنے چنگل میں اپنے دامن میں اس کو لے کر رہوں گی, میں اس کے ساتھ پاپ کر کے رہوں گی, دیکھیں یہ کب تک بچتا ہے, دیکھیں یہ کب تک مجھ سے چھوٹتا ہے. جب تک یہ میرے ساتھ میری خواہش کو, میری اچھا کو پورا نہیں کر دے گا, میں اس کو جیل میں سڑاؤں گی اور سخت سے سخت سزا دوں گی. اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے, یا تو اس عورت کی بات مان لے تو 5 انگلی گھی میں عیش و آرام کی زندگی, یا اس عورت کے ارادے کو پورا نہ کرے اور جیل میں اپنی زندگی گزار لے. تو یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو ترجیح دی اور کیا فرمایا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے ہمارے رب مجھے جیل جانا
رہنا زیادہ پسند ہے. اے اللہ مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے, مجھے جیل کی زندگی زیادہ پسند ہے, لیکن اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا مجھے پسند نہیں ہے, اس کے ساتھ ریپ کرنا, بلاತ್ಕಾರ کرنا مجھے پسند نہیں, اس کی بات مان کر اس کو خوش کرنا مجھے پسند نہیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, جس برے کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں, اے اللہ اس سے بہتر ہے میرے لیے جیل کی زندگی, میں جیل میں رہنا پسند کروں گا. اب آگے دعا, جیل کا راستہ تو مجھے پسند ہے لیکن یہ تو بہکا رہی ہیں. عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوتی ہیں, کبھی بھی زندگی بھر آپ ان کو خرچہ دیتے رہو اور جہاں آپ نے ان کی بات نہیں مانی الٹا آپ ہی کو کہہ دیں گے ہمیں چھیڑ رہا تھا, اور آنسو رونا, پبلک اسی کی بات مانے گی ان کے. تو یوسف جانتے تھے کہ یہ عورتیں ایک نہیں ہزاروں, یہ سب ہمیں پھنسا دیں گی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہیں بچایا, اللہ سے دعا, اگر تو نے ان کے مکر سے, ان کے فریب سے اگر تو نے میری حفاظت نہ کی, اَصْبُ إِلَيْهِنَّ, تو میں بھی برائی میں پڑ جاؤں گا, میں بھی گناہ کر بیٹھوں گا, وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں میں سے, نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. اے اللہ مجھے جیل جانا تو پسند ہے لیکن ان کی چالوں سے کیسے بچوں, یہ تو بہت تدبیریں طریقے اپنا رہی ہیں مجھے پانے کے لیے, اس لیے ان کی چالوں سے بچانا تیری ذمہ داری, تو میری حفاظت فرما, اگر تو نے حفاظت نہ کی تو میں برے کاموں میں پڑ جاؤں گا. میرے بھائیوں پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے جیل کا راستہ اختیار کر لیا. نکاح کر کے عزت کے ساتھ زندگی گزارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تھا زنا سے بچنے کے لیے, اور اس عورت سے نکاح اس شرط پہ ہوا تھا کہ 10 سال تک اے موسیٰ تمہیں میرے گھر کی نوکری کرنا پڑے گی. ان لڑکیوں کے ماں باپ نے, اس عورت کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ مہر متعین کیا تھا, اے موسیٰ تمہیں 10 سال تک میرے گھر کی مزدوری, میرے گھر کا کام کرنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مہر ادا کر دیا, مزدوری کرنا گوارا کر لیا, لیکن غلط کام کرنا گوارا نہیں کیا, جائز طریقے سے اپنی بیوی سے ملے. اور یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے کئی سال, 7 بعض روایتوں میں آتا 10 سال قید خانے اور جیل میں رہنا پسند کر لیا, لیکن زنا سے بچے رہے. تو میرے بھائیو آپ کے سامنے 2 راستے. موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تو 10 سال لڑکی کے باپ کے گھر میں کام کیا, یہی ان کا مہر تھا, یہی ان کی, اسی شرط پر شادی کی تھی لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی موسیٰ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال نوکری کی لڑکی کے گھر کے لڑکی کے باپ کے یہاں, اور یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے 10 سال تک جیل میں رہنا گوارا کیا. یہ ہوتا ہے نکاح کا مقصد, یہ ہوتا ہے نکاح کی پاکیزگی, یہ ہوتا ہے شادی کی پوترتا, یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں وواہ کی پوترتا, یہ ہوتی ہے عورت کی عزت. عورت کی عزت سے کھلواڑ, 500 اور 1000 روپے میں آپ کو ہر جگہ لڑکیاں مل رہی ہیں, دستیاب ہو رہی ہیں, اور آپ وہاں جا کر اپنا منہ کالا کر رہے ہیں. بچو ان گناہوں سے, سماج کو پاک کریے, نکاح کریے, چاہے اس کے لیے آپ کو لمبا چوڑا مہر کیوں نہ دینا پڑے, اور سماج کی لڑکیوں کی حفاظت کیجئے, ان بچیوں کو بچائیے, پڑھائی لکھائی کا انتظام کیجئے. اور ہر میدان میں صرف مولوی بننے سے کام نہیں چلے گا, صرف اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دینے سے کام نہیں چلے گا. آج کے اس دور میں آپ کو اپنے بچوں کو انجینئر بنانا پڑے گا. آج کے اس دور میں قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بچوں کو پروفیسر بنانا پڑے گا, آپ کو سائنس پڑھانا پڑے گا, آپ کو ٹیکنالوجی سکھانا پڑے گا, آپ کو ایڈوکیٹس بنانا پڑیں گے, آپ کو IPS اور IAS ادھیکاری بنانا پڑے گا, آپ کو ہر میدان میں اپنے بچوں کو آگے نکالنا پڑے گا. آج اسرائیل کو دیکھ لو, مٹھی بھر لوگ ہیں, مٹھی بھر لوگ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو انگلی پہ نچا رہا ہے, فلسطین کے بچوں پر ظلم کر رہا ہے, وہاں کی عورتوں کو مار رہا ہے, وہاں کے مردوں کو مار رہا ہے, 50,000 سے زیادہ لوگوں کو مار چکا ہے. کیوں؟
क्योंकि उसके घर का हर फर्द पढ़ा लिखा है, साइंस और टेक्नोलॉजी से वाकिफ है। मेरे भाइयों, आज इजराइल पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, आपके पास साइंस नहीं होगी, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आपके पास हर किस्म के उलूम और फनून नहीं होंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप तरक्की करेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, चाहे आपको आधी रोटी खाना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर और मकान को भी बेचना पड़े तो बेच दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को तालीम से बेहतर कोई तोहफा आप नहीं दे सकते हैं। आज मेरा डबल प्रोग्राम हो गया। वैसे मैं एक दिन में 2 प्रोग्राम करता नहीं हूं। अभी मैं 7:45 से 7:45 से 9:10 तक किशनगंज के एक इलाके में बोल के आया। फिर यहां पर भी मैंने 1.5 घंटे के आसपास आपके सामने खिताब कर दिया। तो मेरे भाइयों, इस खिताब के बाद आपकी तादाद बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद मेरी उर्दू की वजह से या आपके न समझवाने की वजह से आधे से ज्यादा लोग अब जा चुके हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि जो बोला गया है उसको कानों में रख लीजिए, अपना लीजिए और उस पर अमल करिए। और मैं 10 मिनट आपके पास बैठूंगा, बस 10 मिनट। आपको हमसे बड़ी मोहब्बत है। 25 सालों से आप मुझे बुला रहे हैं, 25 सालों से आपने कभी हमको फरामोश नहीं किया। बिहार में हमको तो लोग यूपी में कहते हैं, मौलाना साहब हमें तो दाल में काला लगता है। मैंने कहा क्या? हमको लगता है कि आपकी कोई शादी बिहार या बंगाल में भी हो गई है, आप इतना बिहार और बंगाल में रहते हैं। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहे हो। तब मैंने कहा अल्लाह की कसम ऐसी बात नहीं है। तब जाकर यकीन, यानी इतना बिहार और बंगाल में आना शुरू किया कि हमारे यूपी के लोग ये शक करने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई ससुराल बिहार और बंगाल में भी हो। तो मेरे भाइयों, आपकी मोहब्बत मेरे साथ है कि आप